میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی تفسیر اعجاز القرآن کی تفسیر کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج اسی تسلسل اور سلسلے کو آگے لیے بڑھیں گے، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ مریم کے مجموعی طور پر جو چھٹا رکوع ہے اور جو 16واں سپارہ ہے اس کا یہ 9واں رکوع ہوگا، اس کی تفسیر کو بیان کیا جائے گا۔ یعنی سورہ مریم کا یہ آج آخری رکوع ہے اور 6واں رکوع ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ جو ہے وہ ابتدا اس کا جو سلسلہ ہے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور یہ 16ویں پارے کا 9واں رکوع ہے۔ آیت کا نمبر شمار ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 83۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، علم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذوہم عزا، کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ وہ انہیں خوب ابھارتے ہیں۔ علم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کیا تم نے نہ دیکھا ہم نے کافروں پر شیاطین بھیجے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی گمراہیوں اور آخرت میں ان کی حسرت و یاس کا جو بیان ہے اس کو واضح کیا، اور اس کا سبب اب بیان کیا جا رہا ہے کہ آخر وہ کس وجہ سے حق بات سے دور ہوئے، اور دلائل ہونے کے باوجود وہ سمجھتے نہیں۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی رشد و ہدایت پر نہ لا سکے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند ٹوٹتے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے دیکھے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی شامت کے باعث اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو شیاطین ہے وہ مسلط فرما دیتا ہے، اور جب یہ شیاطین انسان پر مسلط ہو جاتے ہیں تو اس کے دل میں مختلف قسم کے وسواس ڈالتے ہیں، اور یہ وسواس جب اس کے دل پر ڈالے جاتے ہیں تو وہ انسان چونکہ بد اعمال ہے اور نیکی سے دور ہے تو اس لیے ان وسواس کو جلد قبول کرتا ہے۔ اگر نیک بندہ ہے تو اگر اس کے دل پر کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس وسوسے کو جھٹلا دیتا ہے اور اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ وسواس آنے سے کسی شخص کو بھی فرار حاصل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بسا اوقات ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسے ایسے وسواس آتے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، یعنی بیان کرنے میں ہم شرم محسوس کرتے ہیں اور بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک الایمان، یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ وسوسے دل میں آنا یہ ایمان والے کے لیے ہی بات ہے، لیکن ایمان والا ان وسوسوں پر عمل نہیں کرتا، ان کو جھٹلا دیتا ہے، اور جو کافر ہے وہ ان وسوسوں کو عملی جامہ پہناتا ہے، شیطان کی بات کو مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کے دن شیطان لوگوں سے گفتگو کرے گا، جہنمیوں سے، تو انہیں یہی عذر پیش کرے گا کہ میرا کام فقط تمہیں دعوت دینا تھا، یعنی دل میں ایک داعیہ پیدا کرنا تھا، وسوسہ ڈالنا تھا، تمہارے ذہنوں دل کے اندر اپنے تصرفات کے ذریعے ایک بری بات کا خیال لانا تھا، لیکن تم نے اس پر عمل خود کیا، اس پر میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا، میرا کام فقط دل میں ڈالنا ہے، عمل کرنا وہ تمہارا اپنا معاملہ تھا، اس لیے آج تم بھی میرے ساتھ مورود طعن ہو، مورود الزام ہو، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ تو یہاں پر ایک بات جو میں ضمناً عرض کرتا چلوں اس آیت کی تفسیر میں، کہ بدعملی سے انسان پر شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں، یہ پہلی بات ہے۔ جتنا کوئی بدعمالیہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر شیاطین کو مسلط فرما دیتا ہے، اور برے ساتھی بھی اللہ کا عذاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں پر شیاطین مسلط کرتا ہے۔ اب وہ شیطان جنات کی صورت میں ہو یا انسانوں کی صورت میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ کوئی انسان بروں کی صحبت کو اختیار کرے
اور اچھوں کی صحبت سے دور ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ بری باتوں کی رغبت دینا شیطان اور شیطانی لوگوں کا کام ہے۔ اب اس سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو کسی کو برائی پر ابھارتے ہیں اور اپنے ساتھ گناہ پر آمادہ کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ شیطان کسی کو کفر پر مجبور نہیں کرتا بلکہ کفر پر ابھارتا ہے، اور اس کے برخلاف انبیاء علیہ السلام جو کہ ہدایت کا ذریعہ بن کر آتے ہیں، وہ بھی کسی کو اپنے دعوت سے کسی کو مجبور نہیں کرتے بلکہ ان کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر قرآن میں فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام فقط پہنچا دینا ہے، قبول کرنا نہ کرنا اب تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اگلی آیت فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، تو تم ان پر جلدی نہ کرو، ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اور اسلام کو کفار کے شر سے بچانے کے لیے اور ان کے فساد سے پاک کرنے کے لیے کافروں کے لیے دعائے ہلاکت جو ہے وہ فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے لیے گنتی کریں، یعنی ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس وقت ان پر عذاب آئے گا، اور اس سے جزا کے لیے اعمال کی گنتی کرنا مراد، یعنی فنا کے لیے سانسوں کو گنتی کرنا یا دنوں مہینوں اور برسوں کی وہ مدت گنتی کرنا مراد ہے جو ان کے عذاب کے واسطے مقرر کر رکھی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بڑا واضح فرما دی کہ ہر انسان کے لیے ایک وقت معین ہے۔ ایک دوسری تفسیر ہے انما نعد لہم عدا، اس سے مراد انسان کی زندگی کی سانسوں کی گنتی ہے کہ ایک نہ ایک وقت انسان پر وہ وقت آنے والا ہے جو کہ حقیقت ہے، جس سے کسی کو فرار نہیں، وہ یہ ہے کہ انسان نے ایک نہ ایک دن جہان فانی سے کوچ کر جانا ہے۔ یا اس سے مراد انما نعد لہم عدا سے مراد وہ عذاب ہے جو ان پر بصورت قحط آئے گا، بصورت بیماری آئے گا، یا بصورت کسی بھی مالی نقصان کے آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرما دی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمانے میں جلدی نہ کیجئے، ان کے لیے ہمارے علم میں ایک وقت مقرر ہے جس وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ڈھیل کا معاملہ جو ہے اس کو ترک کر دے گا اور ان کے ساتھ عذاب والا جو معاملہ ہے وہ کر دیا جائے گا۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واعظ فرماتے تو جلدی جلدی آپ واعظ فرماتے اور فرمایا کرتے جلدی کرو جلدی کرو، یہ چند سانسیں ہیں، اگر رک گئیں تو وہاں پر تم اعمال نہیں کر سکو گے، تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی جا رہی ہیں یہ سانسیں، ایک سانس کا نکلنا تمہیں اللہ کے قریب کر رہا ہے۔ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے نفس کی فکر کرتا ہے، اپنے گناہوں پر روتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی انما نعد لہم عدا، تو ہم ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں، اس سے مراد سانس ہیں اور آخری عدد جان کا نکلنا ہے، پھر گھر والوں سے جدائی ہے، قبر میں داخل ہونے کی آخری گھڑی ہے۔ اس واقعے کو امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اگلی آیت یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اور یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم کو ترغیب دینے اور ڈرانے کے طور پر وہ دن بھی یاد کرائیں جس دن ہم پرہیزگاروں اور اطاعت گزاروں کے ساتھ عزت والا معاملہ کریں گے، انہیں مہمان بنا کر جمع کیا جائے گا اور ہم انہیں اپنی وسیع رحمت سے ڈھانپ لیں گے۔ دیکھیں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک اللہ کے نافرمان اور ایک اللہ کے فرما بردار۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے حوالے سے جیسے ان کے اعمال ہیں ویسے ہی ان کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ اگر انہوں نے زندگی اللہ سے ڈر کر گزاری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے اس کے لیے جنتیں ہیں اور اس کے لیے اچھا انجام ہے، اور جو فاسق ہیں فجار ہیں ان کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، ان کو قیامت کے دن ایسی بے عزتی کا سامنا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس دن ہم کیا کریں گے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اس دن چہروں سے پہچانے جائیں گے مجرمین، شرمندہ، اور چہروں پر ایسی نحوست ہوگی کہ وہ اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم پرہیزگاروں کو ان کے قدموں پر نہیں لایا جائے گا، نہ ہی ان کو ہانک کر لایا جائے گا۔ یہ اصل میں وہ وعدہ ہے کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے اعزازات ہیں، انعامات ہیں، اللہ کی خوشنودی ہے۔ اب یہ حدیث سنیے تو آپ کو اس آیت کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم پرہیزگاروں کو ان کے قدموں پر نہیں لایا جائے گا۔ پھر وہ کیسے آئیں گے؟
نہ ہی ان کو مجرمین کی طرح ہانک کے لایا جائے گا، نہ بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لایا جائے گا، بلکہ انہیں جنت کی اونٹنیوں پر لایا جائے گا جن کی مثل مخلوق نے نہ دیکھی ہوگی، ان کے گجاوے سونے کے ہوں گے، ان کی مہاریں زبرجد ایک پتھر ہے، بڑا ہی قیمتی پتھر ہے، اس جیسی ہوں گی، پرہیزگار ان پر بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ وہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے شک جب مومن قبر سے نکلے گا تو ایک حسین خوشبودار صورت اس کا استقبال کرے گی اور مومن سے کہے گی کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ مومن کہے گا نہیں، بے شک اللہ نے تجھے بہت پاکیزہ خوشبو دی اور تیری بہت حسین صورت بنائی۔ وہ صورت کہے گی تو بھی دنیا میں اسی طرح تھا، میں تیرا نیک عمل تھا، میں دنیا میں بہت عرصہ تک تجھ پر سوار رہا، آج تو مجھ پر سوار ہو جا۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ آگے ہے وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَّا جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرمین کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانکیں گے، یعنی وہ پیاس کی شدت سے ولولا رہے ہوں گے تو ان کو جہنم کی طرف ہانک کے لے جایا جائے گا، اور ایسے ہانکا جائے گا جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے۔ اور ایسی آیات جن میں کافروں کی کوئی سزا بیان کی گئی، ان سے مسلمانوں کو بڑی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہر مسلمان کو چاہیے ان آیات کو پڑھے، سنے اور سمجھے اور اپنے متعلق اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے۔ کل کو خدا نخواستہ اللہ کی کوئی خفیہ تدبیر جو ہے وہ ہم پر غالب آ جائے اور یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ مسلمانوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کافر نہیں ہیں، چلیں ہماری موج مستی ہے، ہم جو چاہیں مرضی کرتے رہیں، ہماری بدعمالیاں اللہ کی کسی خفیہ تدبیر کو ہم پر غالب کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے، کس برے عمل کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور وہ خفیہ تدبیر کام کر جائے اور نعوذ باللہ ہم اسلام سے دور ہو جائیں، یہ تمام معاملات بھی ہمیں نظر میں رکھنے چاہیے۔ سیدنا مسور بن مخرمہ شدت خوف کی وجہ سے قرآن مجید میں سے سننے سے کچھ بھی قادر نہ ہوتے تھے۔ جب قرآن پڑھا جاتا تو آپ کی حالت غیر ہو جاتی، اللہ کے خوف سے آپ کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا، اور آپ کے سامنے کوئی آیت پڑھی جاتی تو چیخ مارتے، بے ہوش ہو جاتے، کئی دن ہوش نہ آتا۔ ایک دن قبیلہ خثعم کا ایک شخص تھا، اس نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی تو آپ نے کیا فرمایا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، کہ مجرمین کو ہم ہانک کے لائیں گے۔ یہ سن کر آپ نے ایک بلند آواز سے چیخ ماری اور کہا کہ میں مجرمین میں سے ہوں، ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور اس کے بعد آپ کی جو روح ہے وہ قفص انصری سے پرواز کر گئی، آپ کا وصال ہوا۔ مسور بن مخرمہ کا اسی آیت کی تلاوت سنتے ہوئے آپ پر اتنا خوف غالب ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ یہ آپ کی عاجزی ہے، انکساری ہے، اللہ کا خوف ہے کہ آپ خود کو مجرمین سے قرار دے رہے ہیں۔ لیکن مسور بن مخرمہ کا شمار اولیاء کاملین سے اور اس امت کے اکابرین سے ہوتا ہے، آپ کو صحابہ کرام میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی عاجزی ہے، انکساری ہے اور اللہ سے خوف کی کیفیت ہے۔ آگے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جس نے رحمان کے پاس عہد لے رکھا ہے۔ اس آیت کی دو تفسیر بیان کی جاتی ہیں کہ اولیاء کرام انبیاء علیہم السلام جنہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا، یہ تو ایک سادی سی تفسیر ہے، مشہور بھی یہی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ لوگ شفاعت کے مالک نہیں، وہی جس نے رحمان کے پاس عہد لے رکھا ہے، یعنی شفاعت کا جو سلسلہ اسی شخص کے لیے ہوگا جو اہل ایمان ہیں اور جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، تو شفاعت کے قیامت دن وہی حقدار ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ کون کون شفاعت کرے گا، اور دوسری تفسیر ہے کہ کس کی شفاعت کی جائے گی۔ اس آیت کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلی بڑی واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے کہ انبیاء علیہم السلام شفاعت کریں گے، شہداء کریں گے، صالحین کریں گے، قرآن کرے گا، حجر اسود کرے گا، ماہ رمضان کرے گا۔ تو اس صورت میں تو یہ تفسیر بالکل واضح ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس نے رحمان کے پاس عہد لے رکھا ہے، اس عہد سے مراد ایمان ہے کہ جس نے ایمان قبول کر لیا، جو مومن ہے، موحد ہے، مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی شفاعت کا اذن اس دن عطا فرمائے گا اپنے محبوب بندوں کو، اسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، جبکہ کفار کے لیے شفاعت کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، ان کی نہ کوئی شفاعت کر سکے گا، نہ ہی ان کے متعلق کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی۔
تو دو تفسیریں ہیں، میں نے آپ کے سامنے دونوں بیان کر دیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا، اور کافروں نے کہا رحمان نے اولاد اختیار کی، بے شک تم انتہائی ناپسندیدہ بات لائے ہو۔ کافروں نے کیا کہا؟ یہ ایک گروہ نے تو کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، ایک گروہ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرقین نے تو اس سے بڑھ کر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ٹھہرا دیا۔ اور اس آیت کے عموم میں یہ تمام گروہ شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کے نظریات اور عقائد رکھتے ہیں۔ اس سے مراد کوئی مخصوص گروہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تینوں ہی گمراہ گروہ ہیں اور تینوں ہی اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین بھی پھٹ جائے، پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں، انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو لوگ اولاد کے قائل ہیں، اولاد کا دعویٰ کیا، ان کی بے ادبی اور گستاخی کے اس کلمے کا جو وبال ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کے سبب اگر غضب فرمائے تو تمام جہان کا نظام درم برہم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کفار نے جب یہ گستاخی کی اور ایسا بے باکانہ کلمہ منہ سے نکالا تو جن و انس کے سوا آسمان، زمین، پہاڑ وغیرہ تمام مخلوق پریشانی سے بے چین ہو گئی اور وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئی۔ فرشتوں کو غضب ہوا اور جہنم کو جوش آ گیا۔ وما ينبغي للرحمن، رحمان کے لائق نہیں ہے یہ کلمہ، یعنی وہ شرک سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، اور وہ اس چیز سے پاک ہے کہ وہ اولاد کو اختیار کرے۔ بیٹا چونکہ باپ کا جز ہے، اس کی شبیہ ہے، اس شبیہ و نظیر ہے، اس کا مددگار ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کا جز ہو یا اس کی مثل بنے یا اس کا مددگار بنے۔ اگلی آیت ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان اور زمین میں جتنے ہیں سب رحمان کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے۔ یہ آیت مبارکہ دلیل ہے اس بات کی کہ قیامت کے دن جس دن حقائق کا ظہور ہوگا، انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ برحق صورت میں کفار، مشرکین، نافرمانوں کے سامنے آ جائے گی کہ بات تو برحق تھی، تو اس دن سب کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے اقرار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو قبول کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے پیش ہوں، اور اس دن وہ تمام لوگ اس بات کو مان جائیں گے کہ مخلوق کا جو حقیقی خالق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اور جن بتوں کی ہم پرستش کرتے رہے وہ سب کچھ جھوٹ تھا، آج سب ان سے غائب ہو گیا۔ قرآن نے کہا یوم تبلی السرائر، جس دن حقیقتوں کا انکشاف ہو جائے گا، جب حقیقت ان پر واضح ہوگی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے حاضر ہوں گے۔ زمین و آسمان کے ہر مخلوق کا معاملہ یہی ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسے پیش ہوگی جیسے کوئی غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور یہ بات واضح ہے جو کسی کا بندہ ہوتا ہے وہ اس کی اولاد نہیں ہوتا، جو اولاد ہو اس کا بندہ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے اللہ کے عبد کی حیثیت سے پیش نہ ہوتے، حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بحیثیت عبد پیش نہ ہوتے۔ ان کا عبدیت کے ساتھ پیش ہونا گویا اس بات کی دلیل ہے کہ جو کفار کا دعویٰ ہے فرشتے اس دن اللہ کی بارگاہ میں بحیثیت عبد پیش ہوں گے، اور جو عبد ہوتا ہے وہ کسی کا اولاد کا وہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی اولاد ہو۔ اولاد ہونا اور عبد ہونا ان دونوں میں تفاوت ہے، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد احصاہم وعدہم عدا وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، بے شک اس نے انہیں گھیر رکھا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے خوب گن رکھا ہے، ان میں ہر ایک روز قیامت اس کے حضور تنہا آئے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت نے سب کو گھیر رکھا ہے، اور ہر زیرو کے سانسوں کی گنتی اللہ کو معلوم ہے، تمام احوال، جملہ معاملات کی تعداد، کسی کا رزق کتنا ہے، کسی کی سانسیں کتنی ہیں، یہ سب کچھ اللہ پر مخفی نہیں ہے، اللہ پر
ظاہر ہے اور سب اس کی تدبیر و قدرت کے تحت ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں ہر ایک روز قیامت اللہ کے حضور تنہا آئے گا، یعنی قیامت کے دن ہر ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں بلا مال، بلا اولاد، بلا معین و مددگار، بلا ساتھیوں کے پیش ہوگا۔ اس دن نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ دوست یار کام آئیں گے، نہ اس کا جاہ و جلال، نہ ہی اس کا منصب، نہ ہی اس کا شعبہ، نہ ہی اس کا کوئی بھی دنیاوی جو مال و اسباب ہے اس کے کام آئے گا۔ اس دن سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، اس دن وہ تنہا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اگلی آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے نیک عمل کی، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ ایک مشہور حدیث اس آیت کی تفسیر میں بیان کی جاتی ہے، بخاری شریف سے اس کا تعلق ہے حدیث کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی ان سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو، چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں بھی اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ مومنین، صالحین، اولیاء کاملین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان کی مقبولیت عامہ ان کی اللہ کی محبوبیت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ جس کو محبوب بناتا ہے اس کے لیے مقبولیت عامہ رکھتا ہے، جیسے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، سیدنا معین الدین چشتی ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، داتا علی حجویری ہیں، دیگر معروف اولیاء کرام ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ولی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اسے خلقت ولی کہتی ہے اور اس کی طرف قدرتی طور پر دل رغبت رکھتے ہیں، اور آج اولیاء اللہ اپنے مزارات میں سو رہے ہیں لیکن لوگ کھنچے ہوئے ان کی طرف جاتے ہیں، یہ ان کے تقوی اور مقام محبوبیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگلی آیت ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، اور ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں ہی آسان فرما دیا تاکہ تم اس کے ذریعے متقین کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو اس کے ذریعے ڈر سناؤ۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں، کیا اب تم ان میں سے کسی کو پاتے ہو یا ان کی معمولی سی آواز بھی سنتے ہو؟ تو ارشاد میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان عربی میں ہی آسان فرما دیے تاکہ آپ کے ذریعے پرہیزگار لوگ اللہ کی رحمت رضا کے حصول اور جنت کی خوشخبری پائیں آپ سے، اور کفار قریش کے جھگڑالو لوگوں کو اس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کا عذاب سنائیں۔ بنیادی طور پر قرآن مجید آسان فرما دیا، آسان فرمانا اس اعتبار سے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی میں نازل کیا، جس کی وجہ سے فہم قرآن آسان ہو گیا۔ وہ قوم چونکہ عربی بولتی تھی تو ان کے لیے اپنی زبان میں قرآن سمجھنا آسان ہوا۔ اور ایک وجہ یہ بھی اس آیت میں عذاب الہی سے ڈرنے والوں کو خوشخبری دینے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرانے کے ذریعے تبلیغ کرنے کا فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ متقی لوگوں کو اللہ کے فضل، رحمت، رضا، جنت کی بشارت سنا کر اور جھگڑالو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سنا کر تبلیغ کرنا یہ زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ قرآن مجید سرزمین عرب میں عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ اس سے معلوم ہو کہ دنیا میں جس قوم علاقے میں اسلام کی تبلیغ کرنی ہو وہاں کی زبان سیکھ لینی چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عربیوں پر قرآن نازل کیا تو عربی زبان میں کیا، تو یہاں سے ایک مسئلہ ہمیں سمجھ آیا ہے کہ آپ نے جب انٹرنیشنل لیول پر گفتگو کرنی ہے تو آپ تبلیغ اسی زبان میں کریں جس کو انٹرنیشنل لیول پر سمجھا جا سکے، اور آپ نے اگر تبلیغ ایک خاص خطے تک کرنی ہے تو اس خطے کی زبان کو سمجھ لیجئے۔ اسلام چونکہ دین مزاجی ہے، مزاج کو سمجھتا ہے، تو اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ انسان سے گفتگو اس کے مطابق کی جائے جس کو وہ سمجھتا ہو، آسان فہمی سے کی جائے، جس زبان کو وہ جانتا ہو اس زبان میں کی جائے۔ تو اس میں ان داعیان اسلام کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جب آپ نے اپنی دعوت کا دائرہ کار بڑھانا ہے تو آپ کو مختلف خطوں کی زبانیں سیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کا کما حقہ فہم نصیب فرمائے۔ آج ہماری سورہ مریم جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی۔ اگلے درس میں ہم سورہ طٰہٰ اور اس کے تعارف اور اس کے پہلے رکوع کی تفسیر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا نور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا
رہا